جی پارہ نمبر 2 سورہ البقرہ آیت نمبر 158 تا 163، صفحہ نمبر 32-33، صفحہ نمبر 32-33۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصفا والمروة من شعائر اللہ، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم۔ إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللائنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم۔ إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ تلاوت کردہ آیات مقدسہ کا آسان اور سلیس اردو زبان میں کچھ اس طرح ہے: بے شک کوہ صفا، کوہ پہاڑ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، تو جو شخص خانہ کعبہ کا حج یا عمرہ کرے اس پر کچھ گناہ نہیں کہ دونوں کا طواف کرے، بلکہ طواف ایک قسم کا نیک کام ہے، اور جو کوئی نیک کام کرے تو اللہ قدر شناس اور دانا ہے۔ جو لوگ ہمارے حکموں اور ہدایتوں کو جو ہم نے نازل کی ہیں کسی غرض فاسد سے چھپاتے ہیں، باوجود کہ ہم نے ان لوگوں کے سمجھانے کے لیے اپنے کتاب میں کھول کھول کر بیان کر دیا ہے، ایسوں پر اللہ اور تمام لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں۔ ہاں، جو توبہ کرتے ہیں اور اپنی حالت درست کر لیتے
اور احکام الہی کو صاف صاف بیان کر دیتے ہیں تو میں ان کے قصور معاف کر دیتا ہوں، اور میں بڑا معاف کرنے والا اور رحم والا ہوں۔ جو لوگ کافر ہوئے اور کافر ہی مرے، ایسوں پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور لوگوں کی سب کی لعنت، وہ ہمیشہ اسی لعنت میں گرفتار رہیں گے۔ ان سے نہ تو عذاب ہلکا ہی کیا جائے گا اور نہ انہیں کچھ مہلت ملے گی۔ اور لوگوں، تمہارا معبود اللہ ایک ہے، اس بڑے مہربان اور رحم والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی خصوصی کرم نوازی اور مہربانی سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 157 تا 163 کا مطالعہ کرنے کا اعزاز اور شرف حاصل کر رہے ہیں۔ پیچھے بتایا گیا تھا کہ جب بھی کوئی مشکل آ جائے، ایسا کام جو تکلیف دہ ہو، تو بس یہ پڑھیں انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اس سے وہ تکلیف دور ہو جائے گی اور اللہ اس پر مہربانی فرمائیں گے۔ یہاں سے صفا اور مروہ کا ذکر ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ محترمہ بی بی سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا جب اللہ کے حکم سے انہوں نے ان کو چھوڑ دیا تو اپنے بیٹے کی پیاس بجھانے کے لیے پانی کی تلاش میں تھیں، تو اس وقت جو آپ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑیں، 7 چکر لگائے، اللہ کو یہ ادا بڑی پسند آئی۔ یہ تو آپ نے سنا ہے کہ پھر وہ آب زمزم سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پاؤں کی ایڑیاں رگڑنے سے وہ پانی نکلا، اور وہ آج تک موجود ہے۔ اور آب زمزم پر بہت سارے ممالک نے باقاعدہ تحقیق کی ہے۔ جرمنی والوں نے بھی بڑی تحقیق کی ہے، اور انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ آب زمزم میں شفا من جانب اللہ ہے، اور یہ بھی انہوں نے مانا ہے کہ یہ اتنا خالص پانی ہے کہ یہ جتنی دیر بھی رکھا جائے یہ خراب نہیں ہوتا۔ اور یہ بھی انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ اس پانی میں اور کسی پانی کو ملایا جائے یا یہ پانی کسی اور پانی میں ملایا جائے تو یہ ملتا نہیں ہے، اور وہ کنواں اب تک موجود ہے۔ تمام تر سائنسدانوں کی تحقیق کے باوجود یہ پتہ نہیں چل سکا کہ یہ پانی کہاں سے آ رہا ہے، اور بغیر حساب کتاب کے وہاں سے پانی استعمال کیا جاتا ہے۔ پورے حجاج ٹنوں کے حساب سے تو گھروں میں لے آتے ہیں، لیکن اللہ کا خصوصی فضل و کرم اور مہربانی ہے کہ وہ پانی کبھی ختم نہیں ہوا، اور جتنا پانی آپ کے یا ہمارے پاس آتا ہے یہ قدرتی طور پر صاف ہوتا ہے، صاف کیا نہیں جاتا۔ اور آپ اس پر بھی غور کریں کہ یہ مسلمانوں کے لیے اعزاز کی بات ہے کہ باقی جمنا، گنگا، فلاں پانی وہ کتنے گندے ہیں، اور یہ پانی
جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے شروع ہوا ہے آج تک اس میں کوئی کمزوری پیدا نہیں ہوئی۔ تو یہ بھی مسلمانوں کی حقانیت کی دلیل ہے، کمی بھی نہیں ہوئی اور پانی میں کوئی خرابی بھی پیدا نہیں ہوئی۔ تو اس لیے یہ پانی جو ہے یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔